बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू लाज़मी छठी क्लास का पहला सबक पढ़ेंगे। ये पहला सबक जो है ये इस्माइल मेरठी साहब की लिखी हुई एक हम्द है। पहले मैं वो हम्द आपको सुना देता हूँ ताकि इसके बाद हम इसकी मश्क पे जाएंगे। तो हम शुरू होती है कि जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पर परिंद आके चहके। और चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इत्र में बसाए। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल लगाए। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। हर शय उसने बनाई नादिर, हर शय उसने बनाई नादिर। बेशक है खुदा कवी व कादिर। अब जनाब इस सवाल के इसमें कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात मांगे हैं मुख्तसर। तो अलिफ है, हम्द किस नज़्म को कहते हैं? इसका जवाब है उस नज़्म जिस नज़्म में अल्लाह ताला की शान बयान की गई हो उसे हम्द कहते हैं। सवाल बे, इस नज़्म में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। तो वो दो नेमतें कौन सी हैं? बाग और परिंदे। तीसरा सवाल है जीम सवाल जीम, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? फूलों में जिसका जवाब होगा कि फूलों को इत्र में बसाने से मुराद है उनमें खुशबू पैदा करना। उनमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ खुशबू पैदा की है। कवी और कादिर का क्या मतलब है? सवाल नंबर दाल, कवी और कादिर क्या मतलब है? जवाब है कवी और कादिर का मतलब है जिसे सबसे ज़्यादा ताकतवर और सब कुछ करने की सलाहियत रखने वाला, उसे कहते हैं कवी और कादिर। सवाल नंबर 2, नज़्म हम्द के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। यानी टिक का निशान आप लगाएंगे। तो वो जो सब वो दिए हैं उन्होंने कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है, उसमें चार चॉइसेस हैं, अज़मत, खुशनुमाई, पायदारी और इज़्ज़त। तो उसमें सबसे मुनासिब जो लफ्ज़ है वो है खुशनुमाई। सवाल बे, किस चीज़ से भरी बाली किस चीज़ से भरी हुई है? नंबर 1 बालों से, नंबर 2 पानी से, नंबर 3 खुशबू से, नंबर 4 दानों से। तो सही जवाब है दानों से। सवाल जीम है, दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है? नंबर 1 रोशनी, नंबर 2 सफाई, नंबर 3 दौलत और नंबर 4 खुशबू। तो इसका जो सही जवाब है वो है सफाई। सवाल नंबर दाल, मेवे से क्या क्या चीज़ लदी हुई है? नंबर 1 थाली, नंबर 2 टोकरी, नंबर 3 डाली, नंबर 4 रेडी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डाली। सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज कौन से हैं? खुशनुमाई, कादिर, निराली, हिकमत, डाली। तो इसके जवाब यूँ है कि खुशनुमाई कहते हैं खूबसूरत नज़र आना, कादिर कहते हैं कुदरत रखने वाले को, निराली कहते हैं नए अंदाज की, हिकमत कहते हैं दानाई को, और डाली कहते हैं शाह को। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। किन किन अल्फाज के? सफाई, नादिर, ज़ाहिर, रात। तो सफाई का मुतज़ाद क्या है? सफाई का मुतज़ाद है गंदगी। नादिर का मुतज़ाद है आम। नादिर कहते हैं ख़ास चीज़ को, बड़ी नादिर रोज़गार, यानी ऐसी अनोखी चीज़। तो नादिर का जो मुतज़ाद है वो है आम। ज़ाहिर का मुतज़ाद है खुफिया। ज़ाहिर खुला हुआ, ज़ाहिर नज़र आने वाला, और खुफिया पोशीदा। रात दिन। अच्छा जनाब, अब सवाल नंबर 5 है,
کہ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں. تو مصرع میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں ڈالی، تاروں، عجب، چٹک اور حکمت. تو اس کا جو مصرع الف ہے وہ ہے ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں. بے کا جو وہ ہے مصرع اس میں لکھا ہے کہ دن کو بخشی ڈیش صفائی. کیا بخشی؟ دن کو بخشی عجب صفائی. جیم ہے ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی. کس سے نہیں ہے کوئی خالی؟ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. سوال دال میوے سے لدی ہوئی ہے ڈیش. کیا لدی ہوئی ہے؟ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی. سوال نمبر اس کا اگلا سوال جو ہے وہ ہے ڈیش بھری رات کیا بنائی. تو اس کا جو آپ اس میں جو خالی جگہ پہ آئے گا وہ آئے گا تاروں بھری رات کیا بنائی. سوال نمبر 6 درج ذیل الفاظ کو جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. کیا کیا الفاظ ہیں؟ عجیب، عطر، ڈالی، نرالی، قادر. تو عجیب کا جو فقرہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی کہانی میں بہت سی عجیب باتیں لکھی ہیں. عطر کا آپ نے جو لکھنا ہے وہ ہے آپ نے جو عطر لگایا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہے. اب ڈالی کا فقرہ بناتے ہیں. ڈالی کا فقرہ یہ ہوگا اس پودے کی ہر ڈالی پھولوں سے بھری ہوئی ہے. قادر کا مطلب کہ جو فقرہ بنے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سوال نمبر 7 2 کالم ہیں، کالم الف کالم بے. تو کالم الف کے جو الفاظ ہیں ان کے مناسب جو متعلقہ الفاظ ہیں ان سے ان کو ملانا ہے. تو پہلا جو ہے کالم الف میں وہ ہے رات، اس کو ملانا ہے آپ نے تاروں بھری ہے. دوسرا ہے کلیاں جو ہیں وہ چٹک رہی ہیں. تیسرا ہے چڑیاں جو ہیں وہ پھدک رہی ہیں، پھدک سے ملانا ہے آپ نے. پرندے کو آپ نے ملانا ہے چہک رہے ہیں، اور پھولوں کو آپ نے ملانا ہے مہک رہے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 9 کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے. عام طور پر مرکزی خیال 1 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے. آپ اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں. تو جناب اس کا مرکزی خیال میں ہوگا کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی ہر شے پر قدرت کو بیان کیا ہے. شاعر نے قسم قسم کے پھلوں، پھولوں اور ان کی مہک، پرندوں اور ان کی خوبصورت آوازوں، دن اور رات جیسے مظاہر قدرت کی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کی یہ قدرت مندرجہ بالا تمام اشیاء سے ظاہر ہو رہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے اس میں عام، ایک ہوتا ہے اس میں خاص. اس میں نکرہ جیسے آدمی، اور اس میں نکرہ جیسے اکبر، سرور، طاہر، کوئی بھی وہ اس میں خاص ہوتا ہے. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہتے ہیں. یہ ایسا اسم ہے جو ایک قسم کے تمام اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آدمی، دریا، درخت وغیرہ. آدمی سے کوئی بھی آدمی، اور دریا سے کوئی بھی دریا، اور درخت سے کوئی بھی درخت مراد ہے. کسی خاص شخص یا جگہ یا چیز کا نام اس میں معرفہ یا اس میں خاص کہلاتا ہے. اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی پہچان کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں. وہ کیا مثال ہیں؟ ایک گاؤں دریا کے کنارے آباد تھا. یہ کیا چیز ہوا؟ یہ ہوئی اس میں نکرہ. یعنی کوئی بھی گاؤں کسی بھی دریا کے کنارے آباد تھا، تو کوئی خاص دریا نہیں، کوئی خاص گاؤں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہے اس میں نکرہ کی مثال. بے میں لکھا ہے لاہور راوی کے کنارے آباد ہے. اب لاہور ایک خاص شہر کا نام ہے اور راوی بھی ایک خاص دریا کا نام ہے، لہٰذا یہ ہے اس میں خاص یا اس میں معرفہ. اچھا، پہلی مثال میں گاؤں اور دریا اس میں نکرہ کی مثالیں ہیں کیونکہ اس سے کوئی بھی گاؤں اور کوئی بھی دریا مراد کیا جا سکتا ہے. اس کے برعکس دوسری مثال میں لاہور اور راوی اس میں معرفہ ہیں کیونکہ ان سے ایک خاص شہر اور ایک خاص دریا مراد ہے. اچھا، اس کے بعد جناب اگلا ہے کہ اب آپ مندرجہ ذیل اسماء میں سے اس میں نکرہ الگ کریں. وہ تمام اسم کیا کیا ہیں؟ قلم، مری، مسجد، قائد اعظم، لڑکا، دیوار چین، سمندر، شہر، اسلام آباد، سرفراز. تو اس میں نکرہ یعنی عام اسم کون کون سے ہیں؟
اس میں عام اسم ہے قلم، مسجد، لڑکا، سمندر۔ تو جناب آج کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے اور تمام طلباء سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو دبا دیں، تاکہ آپ کو تمام جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے تمام دوستوں کو بھی مائل کیجیے، ان کو بھی بتائیے اس کے بارے میں، تاکہ وہ تمام لوگ بچے اس جو ویڈیو ہے، اس جو ٹیوشن ہے، فری ٹیوشن، اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔